नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ज़िला गुलबर्गा के ज़िम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए अलन वाक़े से मुतालिक कहा कि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा पुलिस की जानिब से क़ानून की खिलाफ वर्जी के नाम पर सिर्फ एक ही तबके के अफराद पर कई एक क़ानूनी दफ़ात लगाकर गिरफ्तार करना एक मुतासिबाना और ज़ालिमाना इक़दाम है जो हमारे मुल्क के क़ानून के सरासर खिलाफ है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने मुतालबा किया कि गिरफ्तार शुदा 167 मासूम बेगुनाहों को जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए और अलन टाउन में दफ़ा 144 नाफिज रहने के बावजूद बीजेपी अरकान असम्बली और वज़ीर के वहां पहुंचकर कानून की खिलाफ वर्जी करने के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके अलावा इस मामले के दौरान इंतकाल कर जाने वाले शख्स के अहल खाना को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने हुकूमत से मुतालबा किया है और इस खुसूस में ज़मीनी सतह पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अनकरीब तैयार करने की भी बात बताई गई। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। आप हजरात के सामने आज आने का सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त गुलबर्गा ज़िले में अलन ताल्लुक़ा के अंदर हज़रत लाडले मशाइख रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह में जो वाक़या पेश आया है वो ज़िली इंतज़ामिया और ज़िली पुलिस की एक गलत रविश की वजह से बहुत सारे मासूमों को जेल के पीछे ढकेल दिया गया है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल हज़रत लाडले मशाइख दरगाह रहमतुल्लाहि अलैह के पेश आए इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करती है और उसकी मुखालिफत करती है, क्योंकि ये दरगाह कोई मामूली दरगाह नहीं है बल्कि एक कदीम दरगाह है जो एक 600 साल पुरानी दरगाह है। जिस सिलसिले में वहाँ पर इशू उठाया गया है शिवलिंग का, वो दर हकीकत उसका कोई वहाँ पर तारीख़ी एतबार से कोई सबूत नहीं है। अगर हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल के एतबार से भी, उसके सर्वे रिपोर्ट के एतबार से भी वहाँ कोई ऐसी दस्तावेज़ात शिवलिंग की नहीं मिलती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन लोगों की अदालत ने 3 मरतबा पिटीशन को रद्द कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी वजह यह है कि 1 मार्च 2022 को हुक्मरान पार्टी बीजेपी के वज़ीर और पार्लियामेंट मेंबर्स घोबा और चंद शरारत पसंद हिंदुत्ववादी तंजीमों की मफाद परस्त लोग और अपनी ताकत के बलबूते पर उस जानिब आगे बढ़ते हुए, जबकि वहाँ पर सीआरपीसी की सेक्शन 144 की बहुत ही गनौनी तौर पर उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ़ मकामात से अलन के अंदर अफराद को लेकर पहुँचते हैं, तो लिहाजा वहाँ के अमन और अमान के अंदर खलल डालने की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उनकी इस साजिश को पसे पर्दा डालकर खामोशी इख्तियार की गई। उसके अलावा दरगाह हज़रत लाडले मशाइख के अतराफ़ रहने वाले जो मुस्लिम बस्ती के अफराद हैं, उनमें से 167 अफराद को गिरफ़्तार किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा साजियाँ की जाती है और उनके ऊपर कत्ल की साजिश और फसादी कहकर मुजरिमाना साजिश और दीगर ऐसे मज़ीद उनके ऊपर इंडियन पेनल कोड की दफ़ात लगाकर एक तरफ़ा कानूनी कार्रवाई कर कर उनको गिरफ़्तार किया जाता है। ये इक़दाम उनका एक मुतासिबाना है और ज़ालिमाना इक़दाम है जो सरासर हमारे इंडियन लॉ और दस्तूर के ख़िलाफ़ भी है। लिहाजा ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इस बात का मुतालबा करती है कि 167 उन मासूम बेगुनाहों को रिहा कर दिया जाए जल्द अज जल्द। तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त बीजेपी के मेंबरान असम्बली, मरकज़ी वज़ीर और मेंबर पार्लियामेंट घोबा और चंद हिंदुत्ववादी तंजीमों के मफाद परस्त लोग उस वक्त वहाँ पर इम्तनाई अहकामात लागू किए गए थे, उसके बावजूद वहाँ अलन में ये पहुँचना ये एक सवाल पैदा करता है। उस वक्त की इंतज़ामिया, ज़िली इंतज़ामिया
اور ضلعی پولیس کیا کر رہی تھی، لہذا ان پر سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں اسمبلیوں سے معطل کر دیا جائے اور شر پسند ہندوتوادی تنظیموں کے افراد کو پس دیوار زندہ ڈال کر قانون کی بالا جوئی کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز کہ جس انسان کا اور جس شخص کا انتقال ہوا ہے، جس کی عمر 75 سال، وہ ایک پولیس کی ظالمانہ حرکت کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے، اس لیے کہ پولیس جس گھر میں یہ شخص رہتا تھا اس گھر کے در و دیوار کو پھلانگ کر ظالمانہ طور پر اس کے گھر کے دروازوں کو توڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کا انتقال ہوتا ہے۔ لہذا آل انڈیا امامز کونسل حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس شخص کو 50 لاکھ معاوضہ حکومت وقت کو دینا ہوگا تاکہ وہ اور اس کی فیملی راحت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ آل انڈیا امامز کونسل آگے چل کر اس سلسلے میں زمینی سطح پر گہرائی پر فیکٹ فائنڈنگ کی ایک رپورٹ بھی تیار کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ۔ آل انڈیا امام کونسل ابھی تو ایک دورہ کری ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ایک زمینی سطح پر ایک گہرائی پر ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تیار کر کے انشاءاللہ میڈیا کے سامنے اور خاص کر گلبرگہ کی عوام کے سامنے اس کو لائے گی کہ بے حقیقت کیا ہے۔ جو لوگ ابھی جو جیل میں ہیں ان کو نکالنے کے لیے کچھ آگے کا اس سلسلے میں ایک یہاں پر ایک آل آرگنائزیشن کی طرف سے ایک پینل بنایا گیا ہے وکلاء کا، وکیلوں کا، وہ الحمدللہ اس سلسلے میں کام کر رہی ہے۔ آل انڈیا امام کونسل بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کسی غلطی مانتی سر اس میں ایڈمنسٹریشن کی یا حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے؟ یہ حکومت کی لاپرواہی ہے، ضلعی انتظامیہ کی بھی لاپرواہی ہے، اور خاص کر پولیس انتظامیہ کی بھی بہت ہی بڑی غلطی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر تو ایک 8 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی، اجازت دیا گیا تھا 10 جنوں کو پوجا کرنے کے لیے، یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ دیکھو یہ خود ہے نا، جو یہاں کی ایس پی میڈم ہے اس نے خود یہ بات بتائی ہے کہ بھئی 10 لوگوں کو ہم پرمیشن دیں گے بول کر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی 144 جو سیکشن لگایا گیا ہے اس کے بعد پھر 10 لوگوں کو پرمیشن دینا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا قانون کے کھلواڑ خود اس سیکشن کا کر رہے ہیں یا آپ اپنے آپ کو قانون سے بڑا سمجھ رہے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے لاگو لگ رہا تھا، سب محسوس ہو رہا تھا، صرف مسلمان ہی کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے، وہ لوگوں پہ زیادہ کارروائی نہیں کی جا رہی۔ تو یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ بھی اس کے اندر ضلعی انتظامیہ اور ضلعی پولیس کی ایک بہت بڑی غلطی ہے اور بھول ہے کہ انہوں نے 144 کا النگھن کرنے والے سب کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا، خالی مسلم برادری کے 167 افراد کو گرفتار کرنا یہ ایک ظالمانہ اور متعصبانہ کردار ہے ان کا۔ سر یہ ہمیشہ پوجا ہوتے رہتی وہاں پر، اس پر رکانے کی وجہ کیا سر؟ ایسا کہنا ہے؟ دیکھیے پوجا ہوتی نہ ہوتی یہ سوال نہیں ہے، وہاں پر آرکولوجیکل کی سروے کی رپورٹ کے اعتبار سے وہ ایک 500 سالہ 600 سالہ قدیم درگاہ ہے، تو وہاں شیولنگ کا پایا جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ بھی وہاں شیولنگ آئے گا کیسے؟ سوال یہ ہے اگر پوجا ہو رہی ہے تو وہ غلطی ہے پوجا کرنے والے، حالانکہ وہاں پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، درگاہ کے اندر کیسے شیولنگ ہو سکتا ہے؟ 28 تاریخ کو جو کورٹ کا ججمنٹ ہے کیا آیا تھا سر وہاں پر؟ کورٹ تو اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، حالانکہ 3 مرتبہ پٹیشن یہ لوگ ڈالے تھے، تینوں مرتبہ کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ ساؤتھ کے ایم ایل اے اور رورل ایم ایل اے بی جے پی کے جتنے بھی ایم ایل اے تھے وہاں موجود تھے سوائے نارتھ کے، تو جو وقف بورڈ کے جو ممبران ہیں وہ 2 ممبران بھی اس وقت نہیں تھے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو یہی کہیں گے کہ بھی ان لوگوں کو سامنے رہنا چاہیے تھا، یہ لوگ بتانا چاہیے تھا، میڈیا پر آنا چاہیے تھا، آ کر بتانا چاہیے تھا کہ بھی یہاں پر ایک وقف پراپرٹی ہے، وقف پراپرٹی میں کوئی کسی کو اوپر قبضہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہاں پر وہ لوگ پوجا کر رہے تھے پہلے سے بولے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف پراپرٹی کے اندر یہ لوگ آئے کہاں سے؟ وقف آفیسروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایشو کو باہر لائے، حقیقت کو سامنے لائے۔ وقف بورڈ والے بھی دور دور تک نہیں دکھ رہے تھے، حالانکہ وقف بورڈ میں ایسا تو ہے نہیں کہ پوجا کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ وقف بورڈ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کا نہ حاضر ہونا اور نہ آنا اس سلسلے میں اس بات کی گواہی ہے کہ یہ بھی اس کے اندر ملے ہوئے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے پولیس والے یہ جو ایکشن لی ہے کس کا ان کے اوپر پریشر تھا؟ ایڈمنسٹریشن یا پارٹی کا پریشر؟ سیدھی بات ہے کہ بھی ہو سکتا ہے اس پر پریشر آر ایس ایس کا ہو، بی جے پی کا ہو، پریشر ہو سکتا ہے، امکانات ہیں،
اس لیے کہ وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں 144 جب سیکشن لگنے کے باوجود بھی. تو لازمی چیز ہے کہ بھئی حکمران پارٹی جو ہے اس کا پریشر ہو سکتا ہے, RSS کا ہوتا ہے, ہندوتوا جو لوگ ہیں ان کا پریشر ہو سکتا ہے. تو خود ڈی سی کی اور ایس پی کے بیان کے اندر تضاد ہے. ڈی سی صاحب کہتے ہیں ایک طرف کہ بھی کچھ ایسا نہیں ہوا, 2-3 پتھر مارے گئے, اور ایس پی صاحب لا کر بتاتے ہیں ویڈیو کی بھی اتنے سارے پتھر تھے. تو وہ خود فیصلہ کرے کہ سچ پر کون ہے, جھوٹ پر کون ہے. درگاہ کمیٹی کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں تھا. وہاں جو نگران کار تھے ہم ان سے ملاقات کرے اور وہاں کے حالات سے ہم آگاہ ہوئے.